آلہ و اصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم نبی محتشم معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہر بار میں ان کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد زینت مسند اصدارت واجب الاحترام لائق تعظیم حضور سیدی وسانبی مشفقی و محسنی حضور قبلہ عالم خواجہ خواجگان عالمی مبلغ اسلام حضرت خواجہ نوید الحسن نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ کریم آپ جیسی ہستیوں کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ اپنے سبق کا آغاز کرتا ہوں، ایک حدیث رسول سنیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابتغوا الخیر عند حسان الوجوہ، میں لوگوں خوبصورت چہرے والوں کے پاس جا کر خیر کو تلاش کیا کرو، خوبصورت چہرے والوں کے پاس جا کر خیر کو تلاش کیا کرو۔ اور ہم سب یہاں پر خیر کی تلاش میں ہیں۔ خیر کیا ہے؟ اپنی آخرت کی فکر خیر ہے، اپنے ایمان کی فکر خیر ہے، اللہ کا ذکر خیر ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر خیر ہے، ان کی زیارت خیر ہے۔ جو بھی یہاں پر آ گیا اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوبصورت چہروں کو سلامت رکھے کہ جن کے چہرے کی زیارت کر کے ہمارے دلوں کی پیاس بجھتی ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے استاذ محترم حضرت قبلہ فردوسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑا خوبصورت سبق جو ہے وہ سنا کر گئے ہیں، اور یقیناً ہم سب ابھی تک اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور یقیناً کئی دن تک وہ نشہ باقی رہے گا۔ حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ کا ہی ایک دیا ہوا سبق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ حضرت مولانا روم وہ ہستی ہیں، اس وقت پوری دنیا میں جتنے بھی اولیاء اللہ کے مزارات ہیں سب کی اپنی اپنی شان ہے، سب کا اپنا اپنا منصب جدا گانا ہے، مگر آج بھی ترکیہ کے اندر ان کے مزار پر اگر جائیں تو وہاں پر باقاعدہ ٹکٹ لینا پڑتا ہے، تو لوگ وہاں پر حاضری دینے کے لیے پیسے دے کر بھی جا کر ان کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں، اور صرف مسلمان ہی نہیں کرتے، غیر مسلم بھی وہاں پر ان کی بارگاہ میں خیرات لینے کے لیے جاتے ہیں۔ مولانا روم علیہ الرحمہ نے بڑی ایک خوبصورت بات لکھی، فرماتے ہیں کہ ایک دن پانی کی ملاقات دودھ کے ساتھ ہو گئی۔ پانی نے جب دودھ کو دیکھا تو دودھ سے کہنے لگا کہ تم بہت قیمتی ہو، میں بہت بے مول ہوں، آپ مہربانی فرمائیں مجھے آپ اپنے ساتھ رکھ لیں، مجھے اپنے ساتھ ملا لیں، مجھے اپنی صحبت دے دیں۔ اب پانی کا کیا مطلب ہے، دودھ کیا مطلب ہے، مجھے آپ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ دودھ بڑا لجپال تھا، اس نے کہا کہ تم بھی آ جاؤ، تم بھی میرے ساتھ رہ لو۔ وہ پانی جو بے رنگ تھا جب دودھ کی صحبت میں آیا اس کو اپنے رنگ میں رنگ دیا۔ وہ جو خود بے رنگ تھا جب پانی کی دودھ کی صحبت ملی، دودھ نے اپنا سارا رنگ اس کے اوپر چڑھا دیا۔ وہ دونوں ایک دکان پر پہنچے، جب دکان پر گئے تو دکاندار نے جو ریٹ دودھ کا لگایا وہی اس کے ساتھ ملے ہوئے پانی کا بھی لگا۔ یہاں پر دو جگہوں پر تقسیم ہو گئی، دو طرح کے پانی تھے۔ ایک وہ پانی تھا جب اس نے دیکھا کہ میں اس کے ساتھ گیا تو میری بڑی قیمت لگی، میں 150 روپے کلو بکا۔ اگلے دن وہ خود اکیلا چل پڑا، کہا کہ میں بڑی چیز بن گیا ہوں۔ دکاندار کے پاس گیا، جا کر اسے کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جو کل لایا تھا، لہذا مجھے خرید لے۔ آگے سے دکاندار نے بڑی شدت سے جواب دیا،
کہا کہ تیری اوقات کیا ہے؟ کل تو کسی کے ساتھ آیا تھا، کل تیرے اوپر کسی کا رنگ چڑھا ہوا تھا، اور آج تو بے رنگ ہے، آج تیرا رنگ بھی کوئی نہیں، آج تیری قیمت بھی کوئی نہیں۔ دکاندار کے اس جواب سے پانی بھی شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ ایک دوسرا پانی تھا جس نے کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تے کچھ بھی نہیں، جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، پر میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس نے پھر لاج نبھائی، اس نے کہا کہ مجھے تو جو کچھ عزت ملی ہے تیری وجہ سے ملی ہے، لہٰذا میں تجھے چھوڑ کر جاؤں تو جاؤں کہاں پر۔ دکاندار نے اس کو خریدا، برتن لیا، برتن میں ڈالا، نیچے آگ جلائی، جب نیچے سے آگ جلی، حدت اور حرارت پہنچی، اب وہ پانی جو واقعی ادب والا تھا، اس نے کہا کہ مجھے جو عزت ملی ہے آپ کی وجہ سے ملی ہے، لہذا اب آپ پرسکون رہیے، آپ آرام فرمائیے، یہ ساری حرارت، یہ ساری شدت، یہ ساری گرمی، یہ ساری تپش میں برداشت کروں گا۔ وہ فنا فی الشیخ تھا، اس نے کہا کہ سب کچھ میں جھیلوں گا۔ اب جب آگ جلی، حرارت پہنچی، آگ جب جلی، جتنا بھی پانی تھا وہ جلنے لگا۔ جلتا پانی ہے، دودھ نہیں جلتا، پانی جلنے لگا، اور اتنا جلا کہ اس کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا۔ جب دودھ نے دیکھا کہ میرا ساتھی جل گیا، میرا سنگی جل گیا، وہ اس کی محبت میں تڑپا، وہ اس کی محبت میں تڑپا، ایسا تڑپا کہ اس نے اس برتن سے بھی باہر نکلنے کی کوشش کی۔ جب وہ حرکت میں آیا، جب وہ تڑپا، پھر دکاندار نے جلدی سے دوڑ کر وہ جلتی ہوئی آگ کو بھی بجھا دیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں اگر پانی کی طرح دودھ کے ساتھ اس کی سنگت مل جائے تو پھر وہ وقت آتا ہے کہ دودھ کی تڑپ اور محبت کو دیکھ کر دکاندار جس طرح سے جلتی ہوئی آگ کو بجھا دیتا ہے، کہ اگر کوئی واقعی کسی شیخ کے ساتھ مل جائے، ان کی صحبت اختیار کر لے، کہا یہ دنیا کی آگ کیا، قیامت والے دن اللہ اس کے صدقے سے دوزخ کی آگ کو بھی بجھا دے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ تعلق وہ والا ہو جو با ادب پانی کا، جو فنا کا شوق رکھنے والا پانی کا جو شوق ہے، جو محبت ہے، جو عشق ہے، وہ اگر ہو تو پھر دنیا میں بھی کامیابی ہے، قبر و حشر میں بھی کامیابی ہے۔ آج ہم نے یہ بیعت کا سلسلہ رسمن رکھا ہوا ہے، مگر ہمارے بزرگان دین، ہمارے مشائخ، جن کی ایک یادگار یہ ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کی بیعت کیسے ہوا کرتی تھی۔ ملفوظات اعلی حضرت میں یہ بات موجود ہے، صفحہ نمبر 228 پر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک بزرگ تھے حضرت یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کا ایک مرید دریا میں سے گزر رہا تھا، تیرتا ہوا، اچانک اس میں ڈوبنے لگا۔ اللہ اللہ، اس نے وہیں ڈوبتے ہوئے اپنے شیخ کو آواز دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچانک دیکھا کنارے پر ایک شخص نمودار ہوا، چہرہ بڑا حسین ہے، جس کے دیکھنے کو بھی آنکھیں ترستی ہیں۔ اللہ اللہ، کہا کہ ادھر ہاتھ پکڑاؤ، میں تجھے نکالتا ہوں۔ کہا پہلے تو بتا تو ہے کون؟ سبحان اللہ۔
وہ کہنے لگے تو ڈوب رہا ہے, تیری زندگی جا رہی ہے, تو یہ سوال کر رہا ہے کہ تو ہے کون, یہ بعد میں دیکھ لیں گے, تعارف بعد میں ہو جائے گا, پہلے اپنا ہاتھ پکڑا تاکہ تیری جان تو بچا لوں. کہا کہ نہیں, میں اپنی زندگی, ایک زندگی بچانے کے لیے وہ ہاتھ جو میں نے اپنے پیر کے ہاتھ میں دیا وہ تیرے ہاتھ میں دے دوں. اللہ 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 اللہ. کہا وہ ہاتھ جو میں نے اپنے پیر کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے, ایک زندگی کو بچانے کے لیے وہ تیرے ہاتھ میں دے دوں. کہا یہ ہاتھ میں نے اپنے پیر کے ہاتھ میں دیا ہے, زندگی جاتی ہے تو جائے, یہ ہاتھ اسی شیخ کے ہاتھ میں رہے گا. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. سبھی ہاتھوں کو بلند کر کے جھوم جھوم کے ذکر الہی جھوم جھوم کے اذکر اللہ اذکر اللہ 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 تو وہ جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام تھے. تو اتنے میں حضرت شیخ منیری رحمت اللہ علیہ ظاہر ہوئے, مرید کو ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا, کہا تیرے جیسے مرید ہمیں بھی اتنے دور سے آنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. اللہ 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 اللہ. تو کیا مرید تھے, کیا پیر تھے. آج وہ لوگ تو موجود ہیں. آج کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ والے ملتے نہیں ہیں. ارے ہم کون ہوتے ہیں اللہ والوں کو پہچاننے والے, ہم کون ہوتے ہیں ڈھونڈنے والے. جو لوگ کہتے ہیں اس وقت اللہ کی روئے زمین پر اللہ والے موجود نہیں ہیں, اللہ کے ولی نہیں ہیں, تو آئیے حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول سناتا ہوں. آپ فرماتے ہیں قیامت تک اس روئے زمین پر اللہ کے 1,24,000 اولیاء اللہ ہم وقت موجود رہتے ہیں. سبحان اللہ. کہا یہ جو زمین قائم ہے, یہ لوگوں کے گناہ اور اتنے بڑے بڑے جرموں کے باوجود اللہ رب العزت کا عذاب نازل نہیں ہوتا. کہا یہ ان پیارے چہرے والوں کا صدقہ ہے, اللہ ان کے صدقے سے زمین کو قائم رکھے ہوئے ہیں. تو اللہ ہمیں ادب والا بنائے. اور کیسا ادب. حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ, ان کا بتاتا ہوں اپنے پیر خانے کا ادب کیسے کرتے تھے. ہیں کون؟ شیخ الاسلام کا لقب پایا. سبحان. بہت بڑے عالم کہ اس دور میں ان کے مقابلے کا کوئی عالم نہیں. مگر جب اپنے پیر خانے آستانہ علیہ تونسا شریف پہ جاتے تو کیا انداز ہوتا. ویسے ہر جگہ جبہ دستار سجا کے رکھتے, مگر جب شیخ کے آستانے پر جاتے تو اپنی پگڑی اتار کر اپنے گلے میں ڈال دیتے. اور جب وہاں پر جاتے, وہاں پر موجود جو صاحبزادگان ہوتے ان سے جا کر کہتے کہ یہ سلیمان تونسوی کا کتا آیا ہے, اس کے پٹے سے پکڑ کر سلیمان کی بارگاہ میں اسے حاضر کیا جائے. اور وہ سارے جو اس وقت مشائخ تھے وہ ہاتھ جوڑتے, حضرت آپ کا بہت بڑا مقام ہے. آپ فرماتے نہیں, میرا مقام ہوگا تو اور جگہ پر ہوگا, سلیمان کے سامنے میرا کوئی مقام نہیں ہے. پھر جس جگہ پر آپ کو رکھا جاتا, جو ان کے لیے حجرہ مختص تھا, وہاں پر گھر سے کھانا آتا باقاعدہ اسپیشلی طور پر. مگر ان کا انداز کیا ہوتا تھا, آپ گلیوں میں نکل جاتے, ہر صاحبزادے کے دروازے پر دستک دیتے, کہا سلیمان کا منگتا آیا ہے, میری جھولی میں خیرات ڈال دیجیے. سبحان اللہ. یوں جھولی پھیلا کر جو لنگر وہاں سے ملتا وہی ٹکڑے کھایا کرتے تھے. کہا قمر الدین سیالوی کی کیا حیثیت ہے کہ سلیمان کے دروازے کے اوپر بیٹھ کر وہ شیخ الاسلام بن کر بیٹھے. کہا میں شیخ الاسلام بن کر نہیں آتا, میں تو اپنے سلیمان توسوی شیخ کے دروازے پر منگتا بن کر آتا ہوں, بھکاری بن کر آتا ہوں. سبحان اللہ. یہ ادب اور یہ محبت, یہ عشق جو ہے وہ ہمارے اسلاف نے, ہمارے بزرگان دین نے سکھلایا ہے. چونکہ یہ وہ در ہوتے ہیں جن کے در سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک رسائی حاصل ہوتی ہے, جن کے در سے, جن کے صدقے سے خدا کی محبت نصیب ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت ان نگاہوں کو سلامت رکھے. اور یہ نگاہیں بڑی لاجواب نگاہیں ہیں, خدا کی قسم. ان نگاہوں کا کتنا اثر ہے ہم تو مانتے ہی مانتے ہیں, غیروں نے بھی اس بات کو مانا. اشرف علی تھانوی اس نے ایک کتاب کے اندر لکھا کہ ایک اللہ والے تھے, وہ مراقبہ کر رہے تھے. مراقبہ کے بعد جب انہوں نے آنکھ کھولی, اچانک ایک کتا ان کی نظروں کے سامنے سے گزرا.
مراقبے کے بعد جب شیخ کی نظر اس کتے پر پڑی، اللہ اللہ اس کتے کی کیا شان بنی. سبحان اللہ. کہا کہ وہ جدھر بھی جاتا، جتنے بھی کتے ہوتے، وہ سارے کے سارے اس کتے کے سامنے بیٹھ کر یوں اپنے پاؤں بچھا کر اس کے سامنے ادب سے بیٹھ جایا کرتے سبحان تھے. اللہ. اور کہا کہ وہ اس پورے شہر کے اندر شیخ الکلاب کے نام سے مشہور ہوا، یہ کتوں کا شیخ ہے. تو کہا جب کتے کے اوپر ایک ولی کامل کی نظر پڑ جائے تو کتے کو رب یہ مقام دے دیتا ہے. تو جب ایک شیخ کی نظر کسی حضرت انسان کے دل کے اوپر پڑے پھر اس کا مقام کیا ہوگا. اللہ 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 آخری بات عرض کرتا ہوں. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا لطیف نکتہ لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا کے بارے میں آپ سب حضرات جانتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. وہ کیا تھی، اس کی حقیقت کیا تھی؟ وہ ایک لکڑی تھی، ہے ایک لکڑی. فرعون کے مقابلے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے جادوگروں کے مقابلے میں وہ پھینکتے ہیں، بڑی بڑی رسیاں جو انہوں نے پھینکی، وہ جو بڑے بڑے سانپ اور اژدہا بن گئے. ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چھڑی کو پھینکتے ہیں، وہ بڑا اژدہا بن کے ساری رسیوں کو نگل لیتا ہے. وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، آپ اس سے درختوں سے پتے جھاڑتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، جب نیند آتی ہے اسی سے ٹیک لگاتے ہیں. ایک عصا، اتنے بڑے بڑے کمالات. آپ فرماتے ہیں جانتے ہو یہ اس ایک عصا کے اندر اتنے کمالات کیسے آئے؟ کہا کہ دراصل اس کے پیچھے ایک بات یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رب سے پہلی بار ہم کلامی کا انہیں شرف نصیب ہوا، جب وہ درخت سے آگ نکلی، یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ ڈر گئے، سہم گئے کہ درخت سے آگ، پھر اس سے آواز بھی آنے لگی. اور آواز کیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ سہم گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کو اطمینان بخشنے کے لیے خود ہی سوال کیا، ما تلکا بی یمینی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا کہ جس وقت کوئی بندہ کسی شے کے بارے میں مخاطب ہوتا ہے، مثلا میں ابھی پوچھوں کہ ویڈیو والے آپ بیٹھ جائیں، تو مطلب یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے تو میں نے ادھر دیکھا. کہا رب کی نظر سے تو کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، ہر شے اس کے سامنے ہے، مگر جب بالخصوص عصا کا ذکر ہوا، چھڑی کا ذکر ہوا، اس سوٹے کا ذکر ہوا، تو اللہ رب العزت نے بطور خاص اس ڈنڈے کے اوپر، اس عصا کے اوپر ایک مرتبہ نظر رحمت فرمائی. کہا وہ پہلے خالی سوٹی تھی، خالی چھڑی تھی، خالی سوٹا تھا، عصا تھا، مگر جب رب ذوالجلال کی ایک نظر اس کے اوپر پڑی وہ اتنی با کمال بن گئی. کہا یہ تو ایک سوٹی کی بات ہے جس کے اوپر صرف ایک نظر پڑی ہے. کہا جانتے ہو اللہ والوں کی کیا شان ہے؟ کہا ان کے دل کے اوپر رب ذوالجلال روزانہ 360 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے. سبحان اللہ. کہا جس سوٹی کے اوپر ایک مرتبہ نظر ہو جائے وہ اتنی با کمال سوٹی بن جاتی ہے، تو جس کے دل کے اوپر 360 مرتبہ روزانہ رب ذوالجلال نظر رحمت فرماتا ہو، پھر اس رب کے بندے کا کیا مقام ہوگا. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہ میری حاضری قبول فرمائے. آمین. واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا محمد حنیف نظامی صاحب خیالات مقدسہ کا اظہار فرما رہے تھے. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے